فقیر کی بات، زندگی میں طوفان کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کون آپ کا ہاتھ تھام کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اگر ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھانا سیکھنا ہی پڑے گا۔ لہجے کی خوبصورتی آپ کے احترام اور خد میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ بدتمیز آدمی ہمیشہ عزت سے محروم رہتا ہے۔ وہ لوگ آپ کی دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے، مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوقات سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ جو چیزیں قیامت کے دن مومن کے اعمال کے ترازو میں رکھی جائیں گی، ان میں سے سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہوگا۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں، کیونکہ جس کے اختیار میں ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے، بس صبر کریں، وہ نوازنے والی ذات نوازے گی۔ زندگی ہر رنگ کا امتزاج لیے ہوئے ہے، یہاں مشکلیں ہیں تو ان کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں۔ اگر ناکامی ہے تو کامیابی بھی۔ کوشش ہر چیز کی سمت بدل دیتی ہے، وہ عمل ہو یا ہاتھ اٹھا کر دعا کی صورت میں۔ کوشش جاری رکھیں، زندگی اپنا رخ بدل دیتی ہے، بس آپ اپنا رخ مایوسی کی سمت نہ کریں۔ بد نصیبی غریب ہونا نہیں، بد نصیبی بے ایمان ہونا ہے۔ روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ ہم چاہتے ہیں جو برا کرے یا جو برا ہوا اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا، اور بس ایک سی خواہش کی وجہ سے ہم اس برے انسان سے بھی زیادہ برے بن جاتے ہیں۔ اس کو معاف کر کے معاملہ اللہ پاک پہ چھوڑیں، یہی سزا اس کے لیے کافی ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہے، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ مان رکھنا سیکھیں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ کوشش کرو کہ زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ عربی کی ایک خوبصورت کہاوت ہے، آپ جب چاہیں دور تو جا سکتے ہو، لیکن جب چاہو قریب نہیں آ سکتے۔ مخلصی سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، اسے اچھے الفاظ تو دے سکتے ہیں۔ الفاظ لہجہ نہیں رکھتے، مگر تاثیر رکھتے ہیں۔ شاید آپ کے الفاظ کسی کے لیے راہ حیات بن جائے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو لوگوں کی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ روشنی بنیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے، دوسروں کے لیے۔ ہر تعلق احترام مانگتا ہے۔ کسی کو حاصل کرنا ہو یا کسی کو اپنا بنانا ہو تو سب سے اول اس کا احترام کرنا لازمی ہے۔ تعلق اکثر ختم ہو جاتے ہیں، اگر یاد رہتا ہے تو اس کا احترام کہ اس نے مجھے کتنی عزت دی تھی، اس نے مجھے کتنا مان دیا تھا۔ تعلق اور رشتہ یہ اللہ کی طرف سے بنتے ہیں، مگر ایک دوسرے کو عزت دینا اور احترام کرنا ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔
ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنا تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے، وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں جس کو بھی سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، جس کو اپنے دل کے قریب کیا ہے، اسے اپنا رازدار بنایا، جسے تمام مان دیے ہیں، جس پر اندھوں کی طرح یقین کیا ہے، پھر آخرکار انہی لوگوں نے واقعی ثابت کیا ہے کہ میں واقعی اندھی ہوں، جو لوگوں کو کبھی پہچان نہیں پائی۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ برائے مہربانی آج کل کی محبت نہ سمجھ بیٹھیے گا۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص، ملنے میں اپناپن، دلوں میں محبت اور سوچوں میں سچائی ہے، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتے ہیں، لیکن کچھ رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں، اگر وہ کھو جائیں تو کبھی نہیں ملتے، نہ ہی ان کا کوئی نعیم البدل ہوتا ہے۔ اس لیے رشتوں کی قدر کریں اور ان کی اہمیت کو پہچانو۔ اپنی ذات کے اندر ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ رحم دلی اور احساس دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ آپ دنیا والوں پر رحم کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ کسی حال میں خوش نہ ہونا، اپنے پاس موجودہ چیزوں پر حقیر سمجھنا یا ان پر غرور کرنا، دوسروں کے احوال یا اشیاء کو دیکھ کر کھڑانا، اوروں کی خوشیوں اور مال و اسباب پر حسد کرنا ناشکری ہے۔ رزق، عزت، دولت، صحت، رحمت، عافیت، خوشی، سکون، ہدایت، مغفرت، نجات سب پر اللہ جل شانہ کا اختیار ہے اور سب اسی کی ملکیت ہیں، پھر بھی ہم اپنے جیسے انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ محبت سیکھنے کے لیے کسی کا قرب ضروری ہے۔ آپ کتابوں، کہاوتوں، روایتوں اور کہانیوں سے محبت نہیں سیکھ سکتے، اس لیے کہ ایک زندہ ہونا لازم ہے۔ کچھ درد بہت مبارک ہوتے ہیں، لگ جائے تو آپ کو پہلے سے مختلف انسان بنا دیتے ہیں۔ کچھ ٹھوکریں بھی بہت کارآمد ہوتی ہیں، سیدھا اس کے کاروبار میں سر کے بل لا کھڑا کرتی ہیں۔ ایسے درد، ہر ٹھوکر، ہر روگ، ہر خالش، ہر بے بسی، ہر بے توجہی کو سلام، جس نے آپ کو پہلے سے بہتر انسان بنایا اور رب العزت سے جا ملوایا۔ اے ابن آدم، تیری زندگی بس اتنی سی ہے، ابتدا اذان سے اور انتہا نماز پر، لہٰذا اذان اور نماز کے درمیان کوئی ایسا کام نہ کر کہ جس پر تجھے کل قیامت کے دن پچھتانا پڑے۔